نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى بعد ذكر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے میں نے 2-3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیتیں سورۃ الزمر کی ہیں، بڑی مشہور آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ ہی ہے جس نے بہترین کلام کو، سب سے اچھی بات کو نازل فرمایا. مراد قرآن مجید ہے، وہی قرآن کریم جس کے نزول کی برکت سے اور نزول کی مناسبت سے اس رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور اس کا اعلیٰ مقام ہے جو بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک عظیم الشان نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر سال عطا فرماتا ہے، جس کی عبادتیں، روزے، قیام اللیل، تلاوتیں اور دیگر نیکیاں اگر بندہ مومن ایمان اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے تو اس کی زندگی میں بہت ساری کمیوں کی تلافی ہو جائے گی، یا یوں کہیے کہ بہت مختصر سی عمر میں بہت لمبی عمر کی نیکیوں کا اجر و ثواب پالے گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین. احسن حسن سے، حسن سے، بہترین. احسن سب سے اچھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سب سے اچھا ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، معنی اور مطالب میں، واضح و نصیحت میں، ہر اعتبار سے یہ سب سے بہترین کلام ہے. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں میں بھی یہ سب سے بہترین کتاب ہے. فصاحت و بلاغت والی خوبیاں اگر دوسروں سے مقابلہ کیا جائے، یہاں تک کہ خود اللہ کی کتابوں میں سب سے بہتر کلام ہے. متشابہن، یہ متشابہ ہے. یہاں متشابہ کا معنی یہ نہیں ہے جو محکم کے خلاف سورہ آل عمران میں کہا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہ متشابہ کا وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ جو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، معنی اور مفہوم میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے. یہاں متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی، ایک جیسی، یکساں قسم کی. کس بات میں یہ ملتی جلتی ہیں قرآن کی آیتیں؟ احسن الحدیث کہا تو اپنے حسن میں، خوبیوں میں، الفاظ اور معانی کی فصاحت، بلاغت، ایک دوسرے سے باہمی اتفاق اور ایک دوسرے کے معنی کو ثابت کرنے والی جو خوبیاں ہیں پورے قرآن میں یکساں طور پر آپ کو نظر آئے گی. سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. متشابہم مثانیہ، یہ مثانی ہے یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں مضامین قرآن کو، جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، بندوں کو جو باتیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ بار بار دہرائی گئی ہیں، الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے. اور جہاں جس بات کو ذکر کیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، ہر جگہ اللہ کا کلام اپنے معنی اور مفہوم کو پورے طریقے سے ادا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جہاں زیادہ ہے وہاں فائدے زیادہ ہیں، جہاں کم ہے وہاں کم اس کے مقابلے میں، لیکن کوئی جگہ آپ کو ایسی محسوس نہیں ہوگی قرآن کی جہاں کوئی کمی، جھول، نقص، عیب لگے.
پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے، احسن الحدیث حسن اتفاق لیے ہوئے ہے، اور اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ بار بار دہرانے کا مطلب اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے اسماء و صفات اور اس سے متعلقہ وہ ضروری احکامات جو بندے کا جاننا ضروری ہے، اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگر یہ مضامین قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی بار بیان کرتا تو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا، وہ غایت حاصل نہیں ہوتی جو قرآن کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو بھی خوب جانتا ہے، اپنے بندوں کی نفسیات اور فطرت کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا قرآن کو مؤثر بنانے کے لیے، اس ہدایت کو کامل درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مثانی بنایا، حسب ضرورت اپنے مضامین کو، ہدایت کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ مثانیہ کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ کتاب کیسی ہے؟ قرآن نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ وہ کتاب ہے جس سے ان لوگوں کا جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر اقشعرار الجلود، چمڑیوں کا اقشعرار، تھر تھرانا، کانپنا، اقشعرار کا معنی ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جو محاورے کے اعتبار سے بالکل بہترین اور اچھا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان کے دل جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی چمڑیاں اور ان کے دل، ان کے ظاہر اور باطن، یہ دونوں اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ دو باتیں بیان کی، قرآن کی کچھ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ کلام جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر ڈر، ہیبت، خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس یہ خوف ہی نہیں رہتا، بلکہ جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، اس کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا، اس کی کشادگی کا بیان پڑھتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، وہ توبہ اور مغفرت کو کتنا پسند کرتا ہے، یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اب ان کے اندر امید اور رغبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو باتیں جو اس آیت کے حوالے سے میں نے بیان کی کہ جو خوف اور خشیت رکھتے ہیں وہ اللہ کے کلام سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ دوسرے انداز میں سنتے ہیں کہ قرآن کو بارے میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عوام کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ساری دنیا کے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ دنیا کو چھوڑیے، جو غیر مسلم دنیا ہے، جو قرآن کو مانتی ہی نہیں، وہ دنیا جو قرآن کو مانتی ہے، ہم اور آپ مسلمان، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ جس رب العالمین نے دنیا کی دوسری نعمتیں دی، یہ ایمان، قرآن، رسول کی نعمتیں دے کر یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کی دی ہوئی دوسری چھوٹی نعمتوں میں اتنا پریشان ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کے لیے رغبت اور فرصت ہے ہی نہیں۔ کوئی رب العالمین اسی لیے کہتا ہے قرآن کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش اور موقع ہی نہیں ہے، ہاں یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کہا سورہ بقرہ میں لوگوں کے لیے ہدایت، اور دوسرے پارے میں، اور یہاں ابتدائے سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، کھانا سب کی بھوک مٹاتا ہے، لیکن بھوک مٹتی اس کی ہے جو کھاتا ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اس کو دیتا ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں اس آیت میں کہا کہ یہ احسن الحدیث ہے، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں باہم، فصاحت، بلاغت، حسن و خوبی، اتفاق میں، اور یہ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ لیکن اس کا اثر کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ جن کے اندر خشیت اور خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ خشیت، لفظ خشیت کا میں نے استعمال کیا، ایک لفظ ہے عربی زبان کا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں خوف۔
خوف کے معنی ڈر ہوتے ہیں، خشیت کے معنی بھی ہم ڈر ہی کرتے ہیں۔ اہل علم نے دونوں کے درمیان کئی فرق بیان کیے۔ بنیادی فرق یہ کہ خوف سادہ ڈر کو کہتے ہیں اور خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو الخوف یشوبہ تعظیم، کہ وہ ڈر خوف جس کے اندر تعظیم ملی ہوئی ہو، ڈر کے ساتھ ساتھ جس میں تعظیم بھی ہو، یا کسی نے کہا کہ وہ ڈر خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جس کے اندر اجلال بھی ہو، یا خوف کہتے ہیں، خشیت کہتے ہیں کہ دل کا مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کا اندیشہ، دل کا خوف محسوس ہونا، ڈر میں یا الم میں مبتلا ہونا، مستقبل میں کسی خراب چیز یا برے انجام کے واقع ہونے کا ڈر۔ کبھی کبھی یہ ڈر کس لیے ہوتا ہے؟ یہ الم اور تکلیف اس تناظر میں ہوتی ہے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، یعنی اپنے کثرت گناہ کی وجہ سے اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرا برا ہو سکتا ہے، اس سے دل میں وہ تڑپتا ہے۔ یا کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظیم ہے، ہاں قہار ہے، زبردست ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور میرے اندر ایسی کوتاہیاں ہیں تو وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ اس بنیاد پر دل کے اندر تعظیم کے ساتھ جو خوف اور ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں الفاظ کا بکثرت استعمال ہوا، اور خوف اور ڈر کے لیے صرف یہی دو الفاظ نہیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں قرآن مجید میں تو ایسے کئی الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہم ڈر خوف کرتے ہیں۔ اہل علم نے ان الفاظ کے اندر تھوڑے تھوڑے فرق بیان کیے، لیکن حاصل سب کا ایک ہی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ لفظ تقویٰ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہاں توحید کا حکم دیا تو کہا تاکہ تم تقی بن جاؤ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا حکم قرآن میں سورہ بقرہ میں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کی غایت بتائی تمہارے دل کا تقوی۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس کی فرضیت کا ذکر کر کے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا ایمان والو جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈر اختیار کرو۔ اس تقوی کا حکم قرآن میں بار بار کیا گیا، اور تقوی کے فوائد بتاتے ہوئے قرآن میں یہ بتایا کہ دنیا اور آخرت کی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے، فائدے کی باتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، وہ سب تقوی کی بنیاد پہ ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے خوف، ڈر، خشیت، وجل، ہیبت، ان الفاظ کا استعمال کیا مختلف مقامات پر۔ کبھی اپنی ذات سے ڈرنے کے لیے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، یہاں ہم کرتے ہیں ڈرو۔ یہاں تک کہ لفظ خشوع جو ہے اس کے معنی تھوڑے سے الگ ہیں، لیکن ڈر کے معنی میں بھی ہے عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ ساتھ خشوع کا معنی ڈر بھی ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی، انکساری، ڈر اللہ کا رکھتے ہیں تعظیم کے ساتھ۔ اگر یہ خشوع نہیں ہے تو ہماری نمازیں بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے قرآن قیامت کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے سورہ حج کے آغاز میں، یوم ترونھا، جس دن تم اس منظر کو دیکھو گے، عظیم الشان زلزلہ دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے، وہ مرد ہو، انسان ہو، جانور ہو، اپنے دودھ پیچھے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی مادہ اپنے حمل کو گرا دے گی، ساکت کر دے گی۔ قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک ہوگا۔ دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو سمیٹ کر کوشش کرتی ہیں کہ انہیں بچایا جائے، مصیبت آفت آئے تو مجھ پر آئے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک، اتنا شدید، اتنا بڑا ہوگا
کہ مائیں بھی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی، پیٹ کا بچہ گرا دیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، ایسا لگے گا کہ مست ہیں، نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت اور شدید ہوگا. یہ عذاب کا حوالہ دے کے ابھی صرف منظر بیان کیا گیا قیامت کا، اور کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ کی عظمت کو جانو، پہچانو، اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کا صحیح عقیدہ اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو اس کا ڈر اور خشیت ہوگی، تقویٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا، قرآن کا چیلنج پیش کرنے کے بعد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، ڈرو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. کون سی آگ؟ جہنم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے نافرمان بندوں، اپنی شریعت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے تیار کر کے کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے کی آمادگی نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی نعمتوں اور احسان کا احساس نہیں ہے. اسی احساس کو تازہ کرتا ہے یہ رمضان، یہ عبادتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے ابھی ایک جگہ بیان کیا استقبال رمضان میں کہ رمضان اللہ نے ہم کو دیا اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے رہے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، شیطان کو قیدی بنا دیا گیا. روزے فرض کر کے یہ بتایا گیا کہ ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو 70 سال کی مسافت دوری ہو جاتی ہے جہنم اور آپ کے بیچ میں. قیام اللیل کرتے ہیں، رمضان کے دن کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد تراویح ہو تو پچھلے گناہ معاف. ساری مصیبتوں کی جڑ گناہ ہی تو ہے. آدمی جب کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے، یہ ڈر خوف کیا ہے، کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. آج موجودہ دنیا کے منظر میں ہم اس کا ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ نہیں ڈرے الگ بات ہے، لیکن جو ایک عمومی حالت ہے کورونا وائرس کا خوف، جہاں خاص طور سے جن علاقوں، شہروں، بستیوں میں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، بیمار زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو دوائیں میسر نہیں ہو رہی ہیں، آکسیجن، وینٹیلیٹر اور ان چیزوں کی ہاہاکار اور قلت مچی ہوئی ہے. ان کے مناظر ہمارے پاس آج واٹس ایپ پر کلپ کی شکلوں میں، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں تصویریں، خبریں آ رہی ہیں، جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کتنے ڈرے، سہمے اور دہشت زدہ ہیں. یہ دنیا کا ہلکا سا ایک معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی بیماری ہے، چھوٹی سی جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے بہت بڑی بیماری نہیں ہے. اس میں کہیں دواؤں کی غلطی، کہیں خوف اور دہشت اور کہیں دوسرے عناصر شامل ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں، یا کہیں کچھ ویکسین وغیرہ میں کوئی گڑبڑ ہو، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے. عالمی تجار جن کو دنیا پر کنٹرول کرنے کا خپت ہے، اپنے آپ کو چھا جانے کی خواہش ہے، وہ ایسے بہت ساری چالیں چلتے ہیں. وہ جو بھی چالے چلے، جو بھی، یہاں ایک بات نہیں بھولنا چاہیے، میں ایسے موقعوں پر بار بار ایک کہتا ہوں کہ کچھ بھی حالات ہو رہے ہوں، کوئی بھی نشے و فراز آ رہا ہو، اس میں اللہ کی مشیت اور مرضی ضرور داخل ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا. کسی کی سازش ہو یا نہ ہو، مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ کبھی مومن بندے کو نہیں بھولنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کرونا کا جہاں خوف ہے جن سماج اور معاشروں میں، ہمیں بھی، ہمارے شہر میں بھی دیکھا گیا پہلے، ابھی بھی کچھ ہے. تو جب یہ ڈر خوف پیدا ہوا تو کیا کیا گیا کہ جن اسباب سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری وہ لاحق ہو جائے گی، ان سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. کھانے میں فلاں چیز کا استعمال نہ کریں، اس سے کورونا ہو جائے گا. اس سے سردی، بخار، نمونیا اور ان چیزوں کا خوف ہے، اور اگر یہ علامتیں ہوگی تو لوگ ڈاکٹر لکھ دیں گے کالم میں کہ یہ کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، اور اس کی شکلیں بدل رہی ہیں، ابھی نئی بتائی جا رہی ہے. لوگوں کو اور زیادہ خوف دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اب لوگوں سے فاصلہ رکھا جائے، میل ملاپ نہ رکھا جائے، کہیں ماسک کا استعمال کہیں نہیں. اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ماسک کے استعمال سے تحفظ ہوگا تو ایسا کیا جا رہا ہے.
اور کھانے پینے میں مخصوص چیزیں، بھاپ کا استعمال فلاں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں صرف اس سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خوف کا ایک نتیجہ اور انجام ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کرونا وائرس کے شکل میں آج دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کا ڈر دل میں پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. ایک تو اس سے بچنے کے لیے کھانے پینے کے سامان، رہن سہن کے طور طریقے، میل جول کے معاملے میں جن جن چیزوں سے اندیشہ ہے کہ اس سے بیماری ہو سکتی ہے ان سے بچا جائے، جن جن چیزوں کے تعلق سے یہ اندیشہ ہے، یہ خیال ہے کہ فلاں چیز کھانے پینے سے میں اس سے محفوظ رہوں گا، میری قوت دفاع امیونٹی پاور جو ہے بڑھ جائے گی، اس کو استعمال کر رہے ہیں. فلاں کاڑھا پیا جائے، فلاں پھل کا استعمال کیا جائے، گرم پانی اور بھاپ کا جو ہے استعمال رہے جس سے ہم محفوظ رہیں گے. تو محفوظ رہنے کے لیے یہ خوف کا ایک نتیجہ ہے، اس سے ڈر پیدا ہونے کا نتیجہ ہے. یہ ڈر، یہ خوف ہمارے ایمان کی بنیاد اور حصہ ہونا چاہیے. اور ہماری جتنی عبادات ہیں، بندے کو آپ قرآن حدیث پڑھیے، میں ایک دو اقتباس کا مفہوم بیان کروں گا سلف میں سے بڑے علماء کا. ہاں، آپ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو اور دوسری عبادات، ان کی روح اور اصل الاصول کہنا چاہیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کا خوف اور اس کے اجر و ثواب کی امید ہے. اگر ہماری عبادت میں، عبادت کرتے ہوئے دل و دماغ میں یہ چیز نہیں ہے تو ہماری عبادتیں ایسی ہے جیسے بے روح کا جسم، لاش ہے ہماری عبادت. عبادات کی روح یہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اس سے امید بھی ہو. یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ زمر کی کہ یہ اللہ کا احسن الحدیث، متشابہ، بار بار دہرانے، مضامین کو دہرانے والا کلام، یہ کیوں نازل کیا؟ اس سے دل میں خشیت رکھنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیا؟ اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کو سننے کے بعد ہم کو لذت نہیں ملتی، مزہ نہیں آتا، دل ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب، جہنت و جہنم کا خوف سننے کے بعد ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل میں خشیت نہیں ہے. اور ہم بہت بڑے بدقسمت انسان ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو ہدایت سے محروم رکھا جائے گا. یہ اللہ نے کرام نازل کیا کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. رمضان دیا کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم ڈرنے لگو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہمارے لیے ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ پر شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ جہنم ہے، اس کی خبر دے رہا ہے قرآن. قیامت آئے گی، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اس کا ڈر پیدا ہو. اور اس ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دیں. یہاں میں دو اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک علامہ ابن حجر العسقلانی اور ایک علامہ ابن رجب حنبلی. وہ کہتے ہیں، علامہ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو، بندوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَيَخَافُوهُ وَيَهَابُوهُ. ہاں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، وَيَعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کریں، ہاں، اور اس سے خشیت اور خوف رکھیں، وَيَخْشَوْهُ وَيَخَافُوهُ، اللہ سے ڈریں، اس کی خشیت اختیار کریں. اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی کبریائی کی دلیلیں قائم کی کہ اللہ کی شان بڑی عظیم، بڑی زبردست ہے. کیوں بیان کیا؟ علامہ ابن رجب کہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ہیبت اختیار کریں اور اس کے تعلق سے خوف اجلال ہو. ایک آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے طبعی طور سے، جیسے سانپ بچھو سے یا کسی جانور سے ڈرتا ہے تو اس میں ڈر ہوتا ہے، اجلال نہیں ہوتا، تعظیم نہیں ہوتی، نفع اور نقصان کے پہنچانے کے تعلق سے حقیقی اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ اس کے اندر طاقت قوت ہے. لیکن اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ خوف اجلال کہلاتا ہے، یعنی جلالت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی کے ایسے نشانات بیان کیے جس سے بندوں کے دل میں یہ پیدا ہو. اب ان کی ایک ایک باتوں کی اگر دلیل میں بیان کروں قرآن اور حدیث میں، اور ہمیں پڑھنا اور جاننا چاہیے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی تعظیم کے کیا حقوق ہیں. اللہ ناراض ہو جائے تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے. ہاں،
آگے ہم اس کو کچھ حصہ جانیں گے. یہاں ان کی عبارت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ایک طرف اپنی عظمت و کبریائی بتائی کہ اللہ کی شان کیا ہے. میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں جو بار بار آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں اور آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر، اپنی مٹھی میں لے کر، ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. یہ اللہ کی عظمت کا میں نے صرف ایک نشان ہلکا سا تذکرہ کیا. ہاں، اللہ کی عظمت کا وہ بھی نشان یاد کیجیے. ابھی درس میں کئی مرتبہ اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، بخاری کی حدیث اور قرآن میں سورہ سبا میں اس کا اشارہ موجود ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ آیت ہے، پڑھیے اس کی تفسیر اور ترجمہ جا کے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وحی اور فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، صرف فرشتوں کے سامنے ارادہ کرتا ہے کہ وحی کرے گا، اپنا فیصلہ سنائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عرش ہلنے لگتا ہے ہیبت سے، اور عرش پورے آسمان لرزنے لگتے ہیں. فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں، اپنے پروں کو زمین پر مارتے ہیں، اوپر سے لے کے 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک ایک زنجیر سی بنتی ہے، اور سارے کے سارے فرشتے بشمول جبریل علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. کب؟ صرف اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو سنانے کا ذکر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو فرشتے بے ہوش ہو گئے، آسمان لرزنے لگا، دہلنے لگا، کانپنے لگا، ارتعاش آ جاتا ہے. یہ قرآن حدیث، صحیح حدیث بیان کر رہی ہے. یہ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے. فرشتوں کا، فرشتوں میں کوئی برائی خامی ہوتی ہے؟ معصوم ہے نا. ان کی ہیبت کا عالم یہ ہے. تو کوئی کائنات میں کوئی ہستی، کوئی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی چیز نہ دینا چاہتا ہو، جہنم میں ڈالنا چاہتا ہو، تو وہ کھڑا ہو گئے، نہیں نہیں وہ میرا محبوب ہے، تو جہنم میں مت ڈال اللہ؟ ایسا بولے گا کوئی؟ کسی کی ہمت اور جرت ہوگی جو ایسا کہتا ہے؟ اس قسم کے الٹے سیدھے واقعات بیان کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانتا. وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی تعظیم اور قدر جانے ہی نہیں. اگر جانتے تو دل میں دہشت ہوتی، فرشتوں کی طرح، انبیاء کی طرح. یہ انبیاء کرام کی بھی ایک صفت بیان کی جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی، انشاءاللہ اس پر بعد میں. اللہ نے کہیں قرآن میں بار بار اپنی عظمت اور کبریائی بیان کی ہے تاکہ لوگ اللہ کی ہیبت اور خوف و خشیت اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی شدت بیان کی ہے، اور اس گھر کو جو اس کی سزا کا گھر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں. ہاں، وَوَصَفَ شِدَّةَ لَهُمْ، کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے نیک اعمال کو اختیار کر کے اس عذاب سے بچیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں اسی لیے جہنم کے بیان کو بار بار پیش کیا، جہنم کے بیان کو، اور اس میں جو عذاب و نکال، عذاب اور شدت تیار کر رکھی ہیں. پھر جہنم میں جو چیزیں موجود اور مہیا کی ہیں، زقوم ہے، زری کانٹے دار درخت ہے، حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، سلاسل زنجیریں ہیں، اور اغلال، ان تمام کا بیان بھی قرآن میں بار بار کیا. کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے کہ جہنم ایسی ایسی ہے، اس کی آگ اتنی بھیانک ہے. جہنمی جو ہوں گے ان کا بچھونا بھی آگ ہے، ان کا اوڑھنا بھی آگ ہے. ہاں، ان کا ٹینٹ آگ کا ہوگا، آگ کے گولے اوپر سے بھی ہوں گے زلل صاحبان، اور نیچے سے بھی زلل ہوں گے. ان کے لیے آگ کا کپڑا ہوگا، آگ کا گندھک کا کپڑا ہوگا، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی، ان کے منہ کی ہڈیاں باہر ہو جائے گی. وہم فیہا کالحون، اس آگ سے وہ کبھی غائب نہیں ہو سکیں گے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جہنم میں جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے، قوت برداشت بڑھ جائے گی، بلکہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں چمڑیاں جھلس جائے گی، ہم نئی چمڑیاں پیدا کر دیں لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہ چمڑیاں نہیں ہوگی بہت موٹی موٹی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. گناہ گار جتنا گنہگار ہوگا اس اعتبار سے اس کی چمڑیاں 70 گز موٹی، 80 گز موٹی، 90 گز موٹی. یہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے.
یہ جہنم کا عذاب، وہاں کے کھانے پینے. ہاں یشویل کیا ہے، وَإِن يَسْتَغُوثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی کیسا دیا جائے گا؟ کالمہل. ہاں مہل کا دو ترجمہ کرتے ہیں، تیل کی تلچھٹ جو انتہائی کھولتی ہوئی نیچے کی طرف ہوتی ہے، ایک یہ کہ پگھلا ہوا تانبا. تو پانی جو دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی. سورہ ابراہیم کی آیت پچھلے جمعہ میں بیان ہوئی، درس میں بھی آئی تھی. سدید وَيُسْقَى مِن مَاءٍ سدید، پیپ کا پانی پلایا جائے گا انتہائی کھولتا. یتجرعہ، بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ بنا کر ڈالے گا. ولا یکاد یسیغہ، لیکن یہ اس کو سیراب نہیں کر سکے گی. حدیثوں میں ہے کہ اگر منہ میں پانی وہ ڈال بھی لے گا، سورہ حج میں جو مضمون بیان کیا، تو اندر سے پیٹ کے اندر کے جو علائش اور اعضاء ہیں وہ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلے گی. سورہ حج میں کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا سر کے اوپر سے. یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے اس کی چمڑیاں اور اس کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں گل جائے گی، کٹ کر باہر نکل جائے گی. اب ایسا ہونے کے بعد موت نہیں آئے گی. سورہ ابراہیم میں کہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں، جسم کے ہر طرف سے، اطراف سے، بال سے، روے سے، ایک مسام سے موت اس کو آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں. کیسی بھیانک. اللہ تبارک و علامہ ابن رجب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جہنم کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ جہنم ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بار بار ہم کو ڈرا رہا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں، نہ سنیں، بھول جائیں، یہ ہماری کوتاہی غفلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم میں موجود جو بہت ساری ہولناکیاں ہیں، عذاب ہیں، آگ کی شدت ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا دنیا کی آگ کی طرح نہیں. 70 گنا زیادہ آگ میں سے ایک حصہ ہے جو دنیا میں ہے. اس سے 69 گنا زیادہ آگ جہنم کی شدید ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے. وہاں بندہ موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی. وہاں کے کھانے، وہاں کی زنجیریں اور دوسرے عذاب، ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بار بار ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے تو کمزور ہو جائے گی. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ کچھ ہلکی ہوگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، اس کی لپٹ کو اور زیادہ کر دیں گے. ادھر لپٹ زیادہ ہوگی، ادھر جہنم میں جہنمیوں کی چمڑیاں روز ہر مرتبہ جھلس جانے کے بعد نہیں پہنائی جائے گی، تاکہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ عذاب میں ان کے تخفیف نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوتا رہے گا. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا سورہ نبا کی آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تمہارے عذاب کے علاوہ اور کسی چیز کا ہم اضافہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا. تو بعض سلف نے یہ بیان کیا کہ قرآن میں جہنم کی شدت اور ڈراؤنی بات بیان کرنے میں اس سے زیادہ سخت آیت مجھے نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ شدید عذاب کے ساتھ ساتھ روز بروز گھٹے گا نہیں، عذاب بڑھتا جائے گا. علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اور بھی بہت ساری عظیم باتیں، ہولناکیاں بیان کی ہیں، اور اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دی ہے ان چیزوں کو بیان کر کے کہ اس چیز سے خشیت اور ڈر اختیار کریں اپنے دل کے اندر، اور ان چیز کی طرف اب لپکیں، اس کی تعمیل کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. جن کو اللہ محبوب اور پسند کرتا ہے وہ کام کریں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کاموں سے بچیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جن کو شریعت میں بتایا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تو ناپسند ہے، اللہ ان سے منع کرتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ممن اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کریم کو جو رمضان میں نازل ہوئی، احسن الحدیث متشابہن مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ جو ہم نے پڑھا اللہ کی کتاب کی یہ عظیم الشان جو حیثیت بار بار دہرائی جا رہی ہے، اب جو اس کتاب پر غور کرے گا اور اپنے عقل و فکر کو اس میں گھمائے گا تو پائے گا اس کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں پائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کو بھی، جو اس قرآن کی تفسیر کرنے والی اور کتاب کے معانی کو بیان کرنے والی ہیں. اسی طریقے سے سلف صالحین میں جو اہل علم اور اہل ایمان ہیں، صحابہ اور ان کی مطابعت کرنے والے، احسان کے ساتھ ان کی مطابعت کرنے والے، جو ان چیزوں پر غور کرے گا تو وہ قوم کے حالات،
صحابہ تابعین اور نیک لوگوں کے حالات سے بخوبی واقف ہوگا اور ان کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کس درجہ خوف، خشیت اور عاجزی اور انکساری کے مقام پر تھے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ صفت تھی جس نے ان کو ترقی دے کر اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکیوں کے معاملات تھے۔ ہاں، اسی بنیاد پر ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی، اسی خوف اور خشیت کی بنیاد پر کہ وہ اطاعت کے کاموں میں خوب محنت کرتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹی ناپسندیدہ اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ یہ خوف اور خشیت، حرام بات تو دور کی بات ہے، بندے کے دل میں جس درجہ اللہ کا خوف ہوگا اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے، بلکہ یہاں انہوں نے بیان کیا، آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کاموں سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے جو مباح تو ہیں لیکن فائدے مند نہیں ہیں۔ فضول المباحات کہا اس کو علامہ ابن حجر نے اگلے اقتباس میں، کہ کچھ کام ایسے ہیں نا جس کا گناہ ثواب نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے اس میں کیا حرج ہے، یہ کام کریں، کھیل کود فلاں فلاں۔ تو جب تقوی، اللہ کا ڈر، خوف زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، یعنی جائز دائرے میں، تو اسی اعتبار سے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ احسان کرے بندوں کے ساتھ، لوگوں کو صرف حق نہ دیں بلکہ حق سے بڑھ کر دیں تاکہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ اجر ثواب ملے، اور صرف حرام سے نہ بچائیں بلکہ مکروہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں جو حرام سے کم درجے کی، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، کرنے پر گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بچیں کہ یہ مکروہ ہے۔ ایک طرف یہ علامہ ابن حجر نے دوسری جگہ پر ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ایک خوف کے معاملے میں ایک مسئلہ اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے دل میں خوف کا ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے، لیکن کتنا خوف؟ تو علامہ ابن رجب نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ جتنا خوف کا ہونا کم سے کم ضروری ہے ایک مومن یا ایک انسان کے اندر، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اچھا آدمی بننے کے لیے جتنا خوف ہونا ضروری ہے وہ اتنا ہے کہ یہ خوف ہم کو اور آپ کو فرائض کو ادا کرنے اور حرام کو بچنے پر ابھارے، اتنا خوف ہر آدمی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہاں شاید موقع نہ مل پائے، میں ایک جملے میں ذکر کروں، درس میں تھوڑی سی تفصیلی بات ہوئی کہ بکواس کرتے ہیں وہ گمراہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس قسم کے الٹے سیدھے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں وہ، یہ اللہ کی کتاب، رسولوں کے طریقے، اللہ کی دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے، غیر فطری بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جہنم اور اس کی ہولناکیوں اور عذاب کا ذکر نہیں کرتا، کیوں کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا تو حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس لیے کہ جہنم اللہ کی اور اللہ ہی ڈالنے والا ہے اس میں لوگوں کو، تو بندہ اس سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرے گا، یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو بہرحال ابھی وہ کبھی اور تفصیل میں بات کریں گے، فی الحال اتنا کہ ایک اتنا خوف ہر شخص کے لیے لازمی ہے، آپ کو، مجھ کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اتنا خوف ہونا ضروری ہے، جو خوف ہم کو فرض کاموں کو ادا کرنے، فرائض کو نبھانے اور حرام سے بچنے پر ابھارے۔ یہی خوف اصلی ہے۔ آپ بولتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ڈر والا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، دل میں ہے ہی نہیں، منہ پر ہے صرف۔ اور ایسے آج بہت سارے ہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن سیٹھ صاحب سے، بڑے لوگوں سے ہر جگہ قدم قدم پر ڈرتا ہے، اور اللہ کا دین آتا ہے تو بعد میں معافی مانگ لوں گا، حرام بھی کھا لو، سود بھی لے لو، جھوٹی قسم بھی کھا لو، جھوٹ بول دو، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اس کا مقصد بھی یہی ڈر اور مراقبہ پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، وَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، ایک حدیث ہے لمبی تشریح کہ جھوٹ اور جھوٹ پر عمل، دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں نا، یہ دو جملے میں آ جائے گی کہ آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ جھوٹ کی کوئی نہ کوئی شکل ہے یا جھوٹ پر عمل کی شکل ہے، جو یہ نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑو، جو آدمی ایسا نہ کرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑنے لگے، یہ اجازت مل رہی ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں تو روزے کے تقاضے، جس کو ہم اتقائے صیام کہتے ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ یہی ڈر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا مضبوط احساس. یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا بندہ اپنی بندگی میں اتنا اونچا ہوگا, اتنا اعلیٰ درجے کا نیک انسان بنے گا. تو کم سے کم اتنا ڈر اللہ کا دل میں ہونا چاہیے جس سے بندہ فرائض کی ادائیگی کرے اور حرام سے بچ جائے. اب اگر اس مقدار سے دل میں خوف اور خشیت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی مقدار میں ہو جاتی ہے کہ یہ خوف اور خشیت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب اطاعت میں, نفل عبادات اور مستحبات کو انجام دینے میں بھی کمر کسنے پر ابھار دے. یہاں جو لفظ استعمال کیا تشمیر, اس کا ترجمہ ہوگا کمر کسنا. اتنا خوف ہمارے دل میں آ جائے کہ فرائض ہی نہیں, نفل اور سنت اور مستحب چیزوں کو بھی اختیار کرنے پر ہمارا دل آمادہ کرے ہم کو, اور حرام سے ہی بچنے پر نہیں, مکروہات اور فضول المباحات, یعنی ایسے مباح کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگرچہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی بندہ چھوڑ دے, اتنا دل میں خوف پیدا ہو جائے اللہ کا. تو کہہ رہے ہیں, علامہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہ فضول المباحات میں تبسط اختیار کرنے سے بھی روک دے. کانا ذالک فضلا محمودا, تو ایسا خوف محمود ہوگا, یہ فضیلت والا قابل تعریف عمل ہوگا, خوف ہوگا. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ خوف ہو جائے, خوف کی ایک ناجائز اور ناپسندیدہ شکل بھی ہے اللہ سے, وہ جو آگے آخر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ خوف ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر بیماری آ جائے, موت واقع ہو جائے, یا ایسا لازمی غم اور فکر میں انسان مبتلا ہو جائے کہ وہ محنت اور کوشش کرنے سے, نیکیاں کرنے سے اپنے آپ کو روک لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جائے, اور ان فضیلت کے کاموں کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام ہے, تو ایسا خوف محمود نہیں ہوگا بلکہ مذموم اور برا ہوگا. یعنی آپ اللہ سے اتنا ڈر جائے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں, اب کیا نیکیاں کروں, جہنم میں جانا ہے اور گناہ کرتے ہیں. ہمارے مالک میں بولتے ہیں جہاں 56 وہاں گپن. جب اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اور گناہ کر لے, یہ تصور پیدا ہو جائے اگر خوف سے, تو ایسا خوف ناپسندیدہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی پیدا کرتا ہے, مایوسی پیدا کرتا ہے, اور ایسا خوف جو انسان کو مایوس بنا دے وہ ناجائز ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اللہ نے کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ. کیا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ نے اس بندے کو بھی معاف کیا جس نے 99 کے بعد غلط فتویٰ دینے والے کو مار کر 100 قتل کر دیا تھا, اس کی بھی بخشش کر دی. اور خشیت کی یہ جو میں نے بحث شروع کی, اس کے میرے ہاتھ میں کئی آیتیں اور حدیثیں اللہ کے ڈر اور خشیت کی فضیلت میں ہیں. وہ کئی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے حسن درجے کی, کچھ صحیح درجے کی, کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کی خشیت سے بہہ پڑے, اللہ کے ڈر سے جس سے آنکھ بہہ جائے. 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں. بہت مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے بخاری مسلم کی, جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس سائے میں ہوں گے, عرش کے سائے میں. ان 7 لوگوں میں ایک بندہ وہ ہے کہ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال, کہ وہ آدمی جسے ایک کوئی منصب والی اور خوبصورتی والی عورت دعوت دے, گناہ کی دعوت دے, فیقول, اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف ذکر کر کے وہ اس لذت اور شہوت کی چیز کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لے. اللہ کے خوف کی فضیلت دیکھیے کہ ایسا اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ جانے والا انسان, موقع مل رہا ہے لیکن بچ گیا ڈر کی وجہ سے. یہی تو روزے کا مقصود ہے نا, لعلکم تتقون. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے شخص کو. اور اسی حدیث کا آخری 7واں آدمی ذکر کیا گیا کہ وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی, آنسو بہہ گئے. اللہ کے ذکر اور اس کے ڈر خوف کی وجہ سے, ڈر خوف اس کی عظمت و اجلال کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا.
ایسی کتنی آیتیں اور حدیثیں ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر کا ایک اقتباس آگے میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان الخوف من المقامات العلیہ، اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت اونچے مقامات کا حصہ ہے اور یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے علامہ ابن حجر کا جو اقتباس نقل کیا وہ خوف کی مختلف شکلیں اور صفات کی بیان کیے جو آیت اور حدیثوں کی روشنی میں، اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان ان کنتم مومنین، تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب جو نہیں ڈرتا وہ ایمان والا نہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا ڈر جیسا ہونا چاہیے ویسا کسی اور سے آدمی ڈرتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہماری زندگی کا ناطقہ بند ہو جائے گا، حق بات کہیں گے تو ہم جی نہیں پائیں گے اس لیے نہیں بولتے، جھوٹ بول رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ناحق میں ساتھ دے رہے ہیں غلط لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ کا جیسا ڈر ہونا چاہیے کسی اور سے ہوا تو یہ شرک ہوگا۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ہاں، اس آیت سے پہلے کا ٹکڑا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کو ڈراتے ہیں، ان شیاطین کیا ہے، اپنے اولیاء کو ڈراتے ہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ دوسری آیت کا نقل کیا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ آج ایک ایک آیت پر اپنے آپ کو رکھے، دوسروں کو نہیں، مولانا اس کو بول رہے ہیں اس کو نہیں، اپنے آپ کو بول رہا ہوں، میں تذکیر کر رہا ہوں، ان نصیحتوں اور باتوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ کو پر غور کریں۔ ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہمارے کاروبار ہوتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے اس لیے ایسا نہ کرو، لوگ ایسا بولیں گے اس لیے ایسا نہ کرو۔ ہمارے گھروں میں ہمارے اندر کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا اس لیے ایسا مت کرو۔ جس دن یہ بات آ گئی نا ہمارے اندر ایک ایک کام کے معاملے میں، کہ اکیلے ہوں، مجلس میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، گھر میں ہوں، بیوی کے ساتھ تنہائی میں، وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جس دن یہ بات آ گئی ہماری شخصیت اچھی شخصیت، ایمان والی شخصیت، اعلیٰ درجے کی شخصیت بن جائے گی، ہمارے دل میں تقویٰ مانا جائے گا، اللہ کا مطلوبہ جو ہے جوہر ہمارے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ خوف عام لوگوں میں ہوتی ہے، ہاں، جس کے اندر جتنا ڈر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے جو ڈر آتا ہے وہ خشیت کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے علماء کے لیے کہا، اور ایک بات اہم کہ بعض جمادات کے لیے بھی کہا، لیکن وہ انسان جو کافر ہے، جو مشرک ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ ان جمادات اور پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر اور خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت اور ڈر ہے، تو وہ انسان کتنا بدنصیب ہے جو اس جوہر سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ میرے پاس ایسی کئی حضرت ابن عباس کی اور بعض صحابہ کی تفسیر ہے، ہاں، اس میں کہتے ہیں اللہ سے عالم بندے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ سے جو جتنا ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ اگر ایک شخص کتنی بھی، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں بیان کر رہا ہے، علامہ ہے، بہت لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہے، موٹی موٹی کتابیں لکھ دیا ہے، اور بہت اپنے آپ کو علامہ کہلاتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ابن ابی دنیا نے نقل کیا اور در منصور میں امام سیوطی نے، کہ علم جو ہے کثرت روایت اور کثرت حدیث سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ڈر سے آتا ہے، اور یہی آیت پیش کی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ڈگری، سند اور بہت اونچی پوسٹ موجود ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، اور کسی آدمی کو معمولی آدمی نظر آتا ہے، ڈگریاں نہیں ہیں لیکن اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کو اس علامہ سے زیادہ ہے جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اللہ کی ذات کا علم۔ تو علامہ ابن حجر آگے کہتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ،
وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَّةً کہ میں تم میں اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت اور ڈر رکھنے والا ہوں. ڈر اور خشیت کے اعتبار سے تم میں سب سے بڑھ کر ہوں, سب سے سخت ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اب آگے ابن حجر کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ اللہ اپنے پروردگار سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ سے اتنا زیادہ خشیت اور ڈر رکھنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے بارے میں ملائکہ کی صفت بیان کی سورہ نحل میں, یخافون ربہم من فوقہم, اپنے اوپر اپنے پروردگار سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. انبیاء کی صفت قرآن میں بیان کی, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ یہ وہ رسول اور پیغمبر ہیں جو اپنے رب کے رسالتوں کو, پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے, اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ انبیاء کی صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور کہہ رہے ہیں کہ مقربین کا خوف, جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے. اب تقرب رکھنے والوں کو, اس لیے کہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو بیان کروں, اس لیے کہ جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس سے مطالبہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو زیادہ بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا, اور اس لیے علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کا ڈر یہ بھی ہوتا ہے. ڈر کی کئی وجہ ہوتی ہے. ایک یہ کہ ہمارا اونچا درجہ نسبتاً کم نہ ہو جائے, ہم سے یہ درجہ, یہ جو ہم کو جو مقام دیا گیا ہے یہ چھین نہ لیا جائے اور ہمارا مقام جو ہے نیچے نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب آگے انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی نیک ہے پھر بھی ڈرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ آدمی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ آیت بھی یاد رکھیے. ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں, بڑے اچھے ہیں, عبادت کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو جنتی ہیں, اس خیال میں مبتلا نہ ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آدمی اور بندے اور دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں والا عمل کر رہا ہے, مرنے سے پہلے جہنمیوں کا عمل کر کے مر گیا, جہنم میں چلا گیا, اس لیے کہ اس کے دل میں خرابی تھی. اللہ نے ظلم نہیں کیا, اس کے دل میں خرابی تھی. یہ اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جو ہے ثابت قدم بنا دے, جما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا قرآن میں ہے کہ بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد اے پروردگار ہم کو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اس دعا کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے. ہر نماز میں نیک سے نیک انسان اس کو دعا کرنی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر قائم رکھ. اس کی ضرورت علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہر بندے کو ہے. تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقربین بھی ڈرتے ہیں, کم درجے کے لوگ بھی ڈرتے ہیں. خیر اب اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں کہ جس کی جیسی معرفت ہوگی, اور اگر کوئی گنہگار آدمی ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا. کہیں اللہ تبارک, نیک آدمی ہوں یا گنہگار ہوں, تب یہ ڈر رہتا ہے بندے کو کہ کہیں اللہ تعالیٰ, یہ ڈر رہتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کی اللہ بخشش کرنے والا ہے ان کے زمرے سے مجھے باہر نہ کر دے, میں ان بدقسمت لوگوں میں نہ ہو جاؤں. مجھے یہ ڈر ہونا چاہیے ہر آدمی کو جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہاں, قرآن میں جو آیت آئی ہے یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, کہ یہ مومن بندے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ کیا چوری زنا کرنے والے مومنوں کی بات ہے کہ ایمان والے ہیں لیکن چوری کر لی, زنا کر لیا, گناہ کر لیا اور ڈرتے؟ کہا ہے لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی, وہ لوگ مراد نہیں ہیں, یہ وہ مومنین مراد ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. جو قرآن نے کہا جو صدقہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں رد نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ کرے, ایسا نہ ہو جائے. امام حسن بصری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے, اور منافق ہے جو گناہ کر کے مطمئن رہتا ہے. ارے میں تو مسلمان ہوں, اہل حدیث ہوں, مجھ کو تو جنت میں جانا ہے. یہ منافق ہے جو گناہ کر کے مطمئن ہے, بے خوف ہے اللہ سے. مومن ہوا ہے جو نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. یہ دیکھیے انبیاء کرام, میں بات بہت وقت زیادہ ہو گیا, ہاں یہ چند نصوص یا بعض اشارے کر دوں اور بات کو ختم کروں.
انبیاء کرام کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہم کانوا، سورہ انبیاء میں بہت سارے متعدد انبیاء کا، پھر حضرت زکریا اور ان کے خاندان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے بارے میں جلدی کرتے تھے۔ نیک لوگوں کی، نبیوں کی کیا صفت ہے؟ نیکی کا کام ہے تو جلدی کرو، ہم کیا ہے بعد میں کریں گے، حج بڑھاپے میں کریں گے، ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کریں گے۔ اب جب آپ کی گناہ کی عادت پڑی رہے گی تو توبہ کی توفیق سے، خوف کا ایک ابن حجر نے یہ بھی بتایا کہ بندہ اس سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے توبہ کی توفیق کو چھین بھی نہ لے۔ توبہ کتنی اہمیت کی حامل اور کتنی ضروری چیز ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے، انشاءاللہ ہم رمضان کے آخری جمعہ میں، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ لیکن اس سے محروم نہ ہو جائے، تو یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، ہم لوگ نیکیوں کو ٹالتے آ رہے، بعد میں کر لیں گے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اس کے تقاضوں کے ساتھ۔ جب کوئی نیکی کا موقع مل گیا تو موقع کو ہاتھ سے گنواتے نہیں۔ ابھی رمضان ملا ہے تو بندے سوچتے ہیں کہ آئندہ رمضان ملے نہ ملے، اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہیں کریں، صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ روزہ افطار کروانا ہے، ایک روزہ افطار کروائے ایک روزے کا ثواب مل گیا۔ یہ عرب لوگ اسی لیے جو کھجوریں بیچتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کہ ہم ایک رمضان میں ہزاروں روزے کا ثواب لے لیں، افطار کروا کے کھانا کھلا کے روزے داروں کو۔ اس میں اللہ کے رسول سخی ہو جاتے تھے، تو اپنی دولت کو خرچ کرنے کا اس سے بہترین موسم رمضان کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی مہینے میں زکوٰۃ دی جائے اور رمضان کے بعد لوگوں کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، پورے سال خیرات کی جائے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کیے جائے، اس میں قرآن سے تعلق ہو، اور آخر میں جیسے جیسے دین بڑھتا جائے ہماری عبادت بڑھنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں جوش ہے اور پھر آخر میں عید کی تیاری، بازار اور میلہ ٹھیلا اور عبادات میں سناٹا۔ یہ الٹا کام ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ روز روز عبادت بڑھاتے جاتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف کر لیتے تھے، کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اب ہمارے ہاں شیطان نے شب برات منوا دی تو لیلۃ القدر جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کی اہمیت ختم کر دی۔ شیعوں کی بنائی ہوئی رات میں ہم جشن مناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بدعتی رات، اور جو قرآن حدیث سے، جس نے قرآن نے کہا ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب، اس میں ہم غفلت سے سو رہے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت اور جنت کمانے والے موسم میں دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہیں۔ ہماری خواتین، مائیں بہنیں بھی اور مرد بھی، کچھ بیچنے میں کچھ خریدنے میں، اور اس میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفت بتائی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، یہ انبیاء ہم کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، رہبا ڈر کے ساتھ۔ کس کی صفت بتا رہا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی، جو دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ وہ صوفی لوگوں کی باتیں صحیح ہوگی کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے، جنت کے شوق سے اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ گمراہی ہے یہ تصوف ہمارے یہاں جو پھیلا ہوا ہے نا، کتنی بڑی بھی داڑھی، جبہ کبا، اس کے بہت ماننے والے، بہت مرید ہیں، اس سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ گمراہی ہمارے گرد و پیش میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ گمراہی ہے، اس میں شرک ہے، کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مخالفت ہے۔ تصوف وجود میں آیا اسلام کے خلاف سازش کے طور پہ، اس میں شیعہ اور دوسرے بہت سارے لوگ شریک تھے اس مذہب کو بنانے میں۔ اس میں جو بیعت کی جاتی ہے وہ بدعتی بیعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی صفت بتا رہا ہے، یعنی انبیاء کو بھی شوق اور خوف دونوں ہوتا تھا، شوق، رغبت، امید اللہ کے اجر و ثواب کی، جنت کی، خوف اللہ کے غضب، اس کی پکڑ، اس کے عذاب کی۔ اس کے ساتھ وہ ہم سے دعا کرتے تھے۔ اہل علم نے یہاں بھی لکھا ہے، میں نے پہلا جمعہ کا خطبہ رمضان کا دیا تھا دعا پر، کہ دعا کے قبول ہونے کی بھی یہ شرائط بھی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ اور آخری صفت جو انبیاء کی بتائی، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ یہ انبیاء ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ یہاں خشوع کی تشریح کرتے ہوئے امام حسن بصری نے کہا کہ یہاں مطلب ہے الخوف الدائم فی القلب، کہ دل کے اندر ہمیشہ کا خوف رکھنا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر میں نے کچھ جملے نقل کیے، چند اقوال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخل اخوانہ علی قدر التقوی، اپنے بھائیوں سے بھائی چارہ اختیار کرو تقوی کی بنیاد پر۔ پھر وہ کئی جملہ کہنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں، وشاور فی امرک الذین یخشون اللہ عز وجل، تم اپنے معاملات میں، کاموں میں مشورہ اس آدمی سے کرو، جو ان لوگوں سے کرو جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے
ہماری زندگی میں آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم لوگ کن لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں؟ علماء سے۔ علماء میں جو اللہ کا ڈر رکھنے والے نیک علماء ہیں ان کو نہیں، ان کو تو ہم بدنام کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں پسند آتا ہے ایک سیاسی لیڈر ہے، دنیا دار ہے، دنیا کے کاموں میں جو ہے چال بازیاں کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے یہ چالاک ہے۔ نیک اور متقی آدمی کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب جیسا زیرک اور ذہین آدمی جس کی مثال نہیں ملے گی امت میں، ہاں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مشورہ کرو تو کس سے کرو؟ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے اور بھی اقوال ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا میں ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ، تو اپنی خشیت کا وہ حصہ مجھے عطا فرما جو میرے اور میری تیری نافرمانی کرنے کے بیچ میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ اس کا مطلب خوف اور خشیت وہ چیز ہوتی ہے جس کے جو دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو آپ کو بچائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ بات مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسی خشیت دے جس سے میں تیری نافرمانی سے رک جاؤں۔ اسی طرح ایک لمبی دعا میں اللہ کے رسول کا یہ جملہ بھی ہے اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری خشیت حاضر میں اور غیب میں تیری خشیت کو مانگتا ہوں۔ ہاں، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ بخاری اور مسلم کی وہ لمبی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو موت کا وقت آیا، اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، مر جاؤں تو جلا دینا، میری راکھ پانی میں بہا دینا۔ اس لوگوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے راکھ اکٹھا کی، زندہ کیا۔ پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا من خشیتک، تیری خشیت کی وجہ سے، فغفر اللہ لہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے اس کے اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی، اللہ کے ڈر سے اس نے ایسا کیا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھنے، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، پھٹے حال جا رہے ہیں کہ ہم کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ جو ہے صلاۃ سورج گہن اور چاند گہن لگ رہا ہے تو آپ خوف زدہ ہیں، آپ جو ہیں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، بادل آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بدلی آتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے چہرے پر خوف اور کراہیت کے آثار دیکھتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو اے عائشہ، ایک قوم کا معاملہ ایسا ہی ہوا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلی بھیجی تو ان لوگوں نے سمجھا کہ بارش برسنے والی ہے، جبکہ اس میں اللہ کا عذاب تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ ان تمام باتوں اور تفصیلات، رمضان المبارک کا ماہ ہے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں اس لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کا ماحصل، ہمارے روزوں کا اصل مقصود، روزہ جب ہم شروع سے صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے کھانا پینا شہوت چھوڑتے ہیں، ہاں، تو کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب تنہائی میں بھی ہے تو ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نہیں اترنے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ بس یہی ہمارے دل کی خشیت، خوف اور تقویٰ ہے جو عبادات کی روح ہے، ہمارے لیے مقصود ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس خوف اور خشیت کی ہمیں اور آپ کو بہت بہت شدید ضرورت ہے۔ میں نے مثال دی، کورونا کا خوف آیا تو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی قسم، ہمارے دل میں اگر صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے تو یہ اتنی لمبی چوڑی تقریر، واعظ، نصیحت، پنچایتوں اور سمجھانے بجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ کا ڈر ہم سے نیکیاں کرائے گا، اللہ کا ڈر ہم کو گناہ سے بچائے گا، اور اللہ کا ڈر اگر ہے تو گناہ ہو جانے پر ہم توبہ اور استغفار سچے انداز میں کریں گے، اپنے معاملات کو درست کریں گے۔ یہی عبادات کی روح ہے، روزے کا مقصود ہے، نماز کا مقصود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے، یہی نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادات کی اس روح کو اختیار کرنے اور اس جوہر سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوبی اور اچھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، اس خوبی کے بغیر قرآن بھی ہمارے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہے، عبادات بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار ہمیں اس خوبی سے محروم نہ رکھے، اور اس خوبی کے ساتھ اس رمضان المبارک اور اس کے بعد بھی وہ ایسا مومن بندہ بنائے رکھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان و عمل کی برکت سے دنیا میں بھی سعادت اور کامیابیاں عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم۔